السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں پہلی چیز شہادتین ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو اس میں کسی کمی یا اضافے کا ارتکاب کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ پھر بھی زبردستی اسلام سے نسبت جوڑے تو وہ مرتد کہلائے گا۔ تو پھر جو اسلام میں مرتد کی سزا وہ اس کی سزا۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آج ایک ایسی خبر پاکستان کے شہر فیصل آباد سے آئی ہے۔ فیصل آباد کے علاقے ٹھیکری والا کے ایک نواحی گاؤں میں پولیس نے احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو عید الاضحیٰ کے موقع پر گھر کے اندر جانور کی قربانی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق چک 89 کے رہائشی کی شکایت پر دفعہ 298 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتے اور نہ مسلمانوں والا ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا جائے۔ BBC رپورٹ کے مطابق مقامی لوگ جب نماز عید ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے تو انہیں اطلاع ملی کہ احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے 5 افراد اپنے گھروں میں قربانی کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو ایک بکرا ذبح کیا جا رہا تھا اور دوسرے کا ذبح کر کے گوشت بھی بنایا جا چکا تھا۔ اس عمل کو دیکھ کر ان کے اور دیگر مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچا، جو کہ قابل تعزیر جرم ہے۔ اس واقعے پر جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے ٹویٹر پر FIR کی کاپی کے ساتھ ایک پیغام میں لکھا کہ ٹھیکری والا میں 3 احمدیوں کو اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر قربانی کا تہوار منانے پر گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ مذہبی آزادیوں کے ضمن میں 2022 میں 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ مختلف قوانین کی آڑ میں اپنے آپ کو بچا جاتے ہیں۔ اس بار احتجاج اور سزا یقینی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے کسی قانون کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپا نہ سکیں۔ بالکل نہ صرف پاکستانی عدالتیں، پاکستانی قوانین، بلکہ اسلامی قوانین میں بھی دوسرے مذہب والوں کو ان کے مذہب پر عمل کی انہیں اجازت ہے۔ اقلیتوں کے جتنے حقوق اسلام دیتا ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا، لیکن وہ اپنے آپ کو اقلیت تو تسلیم کریں، اپنے مذہب کے کام کریں، اسلامی عبادات کو مت چرائیں کیونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قانون تمام مذاہب والوں کو ان کے اپنے اپنے گھروں کی 4 دیواری کے اندر ان کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو اپنے مذہب پر عمل کریں۔ وہ اسلامی عبادات چرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اسلامی ملک میں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے یا اسلامی عبادات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کی چوری اور یہ ان کا ڈاکہ شمار ہوگا اور بڑی سے بڑی سزا ان پر لاگو ہوگی۔ دنیا بھر میں قادیانی اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد فل سٹاپ کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ملعون مرزا کا اضافہ کرتے ہیں، جبکہ اسلام اصل میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے۔ جو اس کے بعد زیر زبر کا اضافہ کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر پھر بھی وہ اسلام سے نسبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ تو پھر جو جھوٹے کی سزا، جو چور کی سزا، وہ ان کی سزا۔ الحمدللہ مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور قادیانیوں کو صرف کافر مشرک نہیں بلکہ مرتد اور واجب القتل سمجھتے ہیں۔ اسی لیے قادیانی دنیا بھر کے اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے آگے ہاتھ جوڑتے اور ان کے پاؤں میں پڑتے نظر آتے ہیں کہ کسی طرح انہیں مسلمان مان لو، اور اپنے دعوے میں سچا نظر آنے کے لیے وہ اسلام کے بنیادی شعائر، بنیادی عبادات جیسے اذان، نماز، قربانی چوری کرتے ہیں۔ ان عبادات پر عمل کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر وہ واقعی اپنے اس دعوے پر قائم ہیں
تو پھر اسلامی قوانین کے مطابق جو چور کی سزا وہ ان کی سزا، کیونکہ اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد کسی شخص کی تو دور نام کی بھی اجازت نہیں۔ اب جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد تیسرے کا سوچے گا بھی تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق سزاؤں کا اطلاق ہوگا، وگرنہ وہ خود اسلام سے لا تعلقی کا اعلان کریں، پھر اپنی چار دیواری میں ایز اقلیت جو چاہیں کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نسبت کے حقدار نہیں ہیں۔ جسے چاہیں خدا بنائیں، جسے چاہیں پیشوا بنائیں، جو چاہیں اپنے مذہب کا نام رکھیں، رس گلہ رکھیں یا گلاب جامن، مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ اسلامی ملک میں انہیں اقلیتوں کے حقوق بھی ملیں گے، جن کے مطابق وہ اپنے گھروں کی چار دیواری میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں گے، مگر اسلامی ملک میں اسلامی عبادات چوری کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اس حوالے سے حکام بالا، اعلیٰ عدلیہ، علماء کی مشاورت سے سخت سزاؤں کا اطلاق یقینی بنائے، کیونکہ یہ اسلام اور ایمان کا معاملہ ہے، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ جب کسی ملک سے منی لانڈرنگ، گولڈ، کیش، انفارمیشن، کسی بھی ملکی خزانہ کو بغیر اجازت کے منتقل کرنا جرم ہے، تو کیا اسلامی شعائر چرانا کوئی معمولی بات ہے؟ سزا تو ان کو ملنی چاہیے، اور ایسی سزا کہ پھر کبھی اسلامی عبادات چرانے کی اور مسلمانوں کی دل آزاری کی انہیں جرأت نہ ہو۔